روحانی علاج کیا ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگ ہم سے کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی روحانی علاج کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں روحانی علاج کیا ہے اور کن اصولوں پر قائم ہے، تو یہ ویڈیو ضرور ملاحظہ کریں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا واضح اور تسلی بخش جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں علاج کے مختلف طریقے رائج ہیں، جیسے ایلوپیتھک طریقہ علاج، یونانی، آیورویدک، ہومیوپیتھک اور نفسیاتی طریقہ علاج موجود ہیں۔ اسی طرح ایک روحانی طریقہ علاج بھی ہے۔ لفظ روحانی روح سے بنا ہے اور روح اللہ رب العزت کے کلمہ کن سے بغیر کسی مادے کے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جب روح اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی اطاعت اور قرب سے مضبوط ہوتی ہے تو انسان کے دل کو سکون، اطمینان اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے روحانی علاج سے مراد ایسا طریقہ علاج ہے جس میں قرآن کریم، مسنون دعائیں، ذکر الہی اور دیگر جائز طریقوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شفا اور قلبی سکون طلب کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو روح اور جسم کے مجموعے سے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور دونوں کو اپنے اپنے اعتبار سے علاج کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مادے کے ذریعے انسان کا ظاہری وجود پیدا فرمایا، اسی طرح روح کے ذریعے انسان کا باطنی وجود بھی تخلیق فرمایا ہے۔ انسان کا ظاہری وجود یہ جسم ہے، جس میں ہاتھ، پاؤں، چہرہ، دل، دماغ، جگر اور دیگر اعضائے بدن شامل ہیں، جبکہ انسان کا باطنی وجود ایمان، معرفت الہی، اخلاص، نیت، جذبات، احساسات، خوشی، غمی، بے چینی اور قلبی سکون جیسے کیفیات سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو جائے تو انسان کفر، شرک، حسد، تکبر، ریا، بغض، لالچ اور دیگر اخلاق رذیلہ جیسے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی بیماریوں کا علاج توبہ، تزکیہ نفس، ذکر الہی، قرآن کریم کی تلاوت اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اسی طرح جب جسم بیمار ہوتا ہے تو جسم کے اندر کمزوری، تھکاوٹ، شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب، امراض جگر، امراض دماغ، امراض معدہ اور جسم کے مختلف اعضاء کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جسمانی بیماریاں لاحق ہونے کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ پہلی قسم ظاہری یا طبی اسباب ہیں، جیسے جراثیم، وائرس، غذا کی بے احتیاطیاں یا دیگر طبی وجوہات۔ ایسی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر، حکیم یا دیگر ماہرین طب کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم باطنی اسباب، جسے روحانی وجوہات کہتے ہیں، جیسے نظر بد، سحر، عاصفی اثرات یا شیطانی معاملات وغیرہ۔ ایسی صورت میں قرآن کریم، مسنون دعاؤں، ذکر و اذکار اور دیگر جائز طریقوں کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے اسے بھی روحانی علاج کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ علاج خواہ روحانی ہو، جسمانی ہو، نفسیاتی ہو یا کسی بھی نوعیت کا ہو،
ہر طریقہ علاج کے اپنے اپنے اصول، ضوابط و شرائط اور حدود ہوتی ہیں۔ جس طرح ایلوپیتھک، یونانی، آیورویدک، ہومیوپیتھک اور دیگر طبی طریقہ علاج میں تشخیص، تحقیق، دوا اور علاج کے باقاعدہ اصول مقرر ہیں، اسی طرح روحانی علاج بھی قرآن و سنت کی تعلیمات، شریعت مطہرہ اور فن عملیات کے مقرر کردہ اصولوں کا پابند ہے۔ لہٰذا کسی بھی طریقہ علاج میں کامیابی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کے صحیح اصولوں کے مطابق مستند اور اہل علم و فن کے رہنمائی میں علاج کیا جائے۔ اسی طرح ہر شخص روحانی علاج کرنے کا اہل بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح طبابت کے لیے علم، مہارت، تجربہ اور ذمہ داری ضروری ہے، اسی طرح روحانی علاج کے لیے بھی قرآن و سنت کا علم، شرعی بصیرت، تقوی، دیانت اور عملی مہارت کے ساتھ ساتھ میں ریاضت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے روحانی علاج ہمیشہ ایسے مستند اور بااعتماد افراد سے کروانا چاہیے جو شریعت کی حدود کے پابند ہوں اور جن کے طریقہ علاج میں شرک، بدعات، تہمات، جعلی عملیات یا غیر شرعی اعمال شامل نہ ہوں۔ یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر بیماری جادو، نظر بد یا عصبی اثرات کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر بیماری صرف دواؤں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بہت سی بیماریاں خالص طبی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں، جبکہ بعض تکالیف میں روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں طبی علاج کی ضرورت ہو وہاں ڈاکٹر یا ماہر طب سے رجوع کرے، اور جہاں روحانی علاج کی ضرورت ہو وہاں قرآن و سنت کے مطابق روحانی علاج اختیار کریں۔ امید ہے کہ آپ کو روحانی علاج کیا ہے اس سوال کا واضح اور تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی روحانی یا طبی علاج سے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی مناسب وقت پر آپ کے سوالوں کا بھی جواب دے دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔